بعض وقت ہمارے زندگی میں مصیبتیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہماری تربیت کر رہا ہے تاکہ ہم ہمارے غلطی کا احساس کریں اور روحانی طور سے ترقی پائے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی بہن، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب تیار رہیں گے خدا کے کلام کو سننے کے لیے۔ تو ہم پڑھیں گے ایوب کی کتاب باب 5 اور اس کی آیت 2 اور 3۔ یا الفظ جو ہیں ایوب سے بولتے ہیں، کیونکہ کڑنا بے وقوف کو مار ڈالتا ہے اور جہاں احمق کی جان لے لیتی ہے، میں نے بے وقوف کو جڑ پکڑتے دیکھا ہے، پر ناگہان اس کے مسکن پر لعنت ہی۔ یا الفظ بول رہے ہیں کہ انہوں بے وقوف کو اور شریر کو ترقی کرتے ہوئے دیکھے، مگر آخری میں چل کے ان کو گرائے گا۔ اور یہ بات سچ ہے۔ داؤد جو ہیں شریر کے ترقی کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں اور لکھتے ہیں، جہاں زبور کی کتاب باب 37 اور اس کی آیت 35 اور 36 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں اور ایسا پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے، لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ تو داؤد یہ بات سے حیران ہیں کہ وہ شریر کہاں گئے۔ میرے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ شریر لوگ ٹک نہیں سکتے۔ ایک حد تک ان لوگ ٹک سکتے ہیں، لیکن بعد میں ان لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ اور داؤد جو ہے یہ بات کو اپنے دل میں محسوس کرے، انہوں یہ بات بہت ہی قریب سے دیکھے اور یہ نتیجے پہ پہنچے کہ خدا جو ہے آخری میں چل کے شریروں کو برباد کر دیتا ہے۔ انہوں بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے شریر ترقی کرے، لیکن ایک دن ان کے زندگی میں آیا کہ وہ برباد ہو گئے۔ انہوں بولتے ہیں، میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ یعنی آپ سوچ سکتے کہ داؤد کتنی نئی چھان بین کرے ہوں گے اس شریر کی، لیکن وہ شریر داؤد کو جو ہے نظر نہیں آیا۔ تو یہ بات سچ ہے کہ شریر جو ہیں صرف تھوڑے دن کے لیے ہیں، بعد میں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا فرض یسوع مسیح میں یہ ہے کہ ہم شریروں پہ ہماری نظر رکھنا نہیں چاہیے، ہماری نظر بس ہمارے خداوند پہ ہونا چاہیے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ خدا رہنا اور خدا کی خوشی ہمارے دل میں حاصل کرنا۔ ہم کو جو ہے شریروں کو دیکھنے کا نہیں ہے یا ان کے ترقی پہ غور کرنا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دنیا میں دیکھیں گے تو کئی شریر لوگ تھے جن کو خدا ہلاک کر دیا۔ ان لوگ اپنی زندگی میں کافی ترقی کرے، مگر وہ ترقی صرف تھوڑے دنوں کی تھی، بعد میں یہ لوگ برباد ہو گئے۔ تو الفظ یہاں ایوب کو یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ تم شریر تھے اس لیے تمہاری ترقی صرف تھوڑے دنوں کے لیے تھی، اس کے بعد خدا ان کو نیچے گرا دیا، وہ ترقی ان کے پاس سے چھین لی گئی۔ میرے بھائی اور بہن، کتنی غلط صلاح تھی الفظ کی۔ ایوب کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے بجائے انہوں جو ہے ایوب کو نیچے گرا دے رہے تھے، بلکہ گرا دیے۔ انہوں یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ایوب جو ہے شریر تھے، اس لیے جو ہے ان کی یہ حالت ہوگی۔ ان کی ترقی صرف تھوڑے دنوں کے لیے تھی، بعد میں خدا ان کے پاس سے ساری چیزاں چھین لیا۔ الفظ کا جو ہے یہ خیال تھا۔ اب ہم آیت 4 سے 7 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جہاں الفظ بولتے ہیں، اس کے بال بچے سلامتی سے دور ہیں، وہ پھاٹک ہی پر کچلے جاتے ہیں اور کوئی نہیں جو انہیں چھڑائے۔ بھوکا اس کی فصل کو کھاتا ہے، بلکہ اسے کانٹوں میں سے بھی نکال لیتا ہے، اور پیاسا اس کے مال کو نگل جاتا ہے، کیونکہ مصیبت مٹی میں سے نہیں اگتی، نہ دکھ
زمین میں سے نکلتا ہے، پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو اڑتی ہیں ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پیارے بھائی بہن، ہم الفظ کے یہ آخری بات کو ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کے اس کا معائنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ان کی بات صحیح ہے یا نہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا کلام یہاں صاف صاف بتاتا ہے کہ انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانی گھرانے کو دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے یا پھر فکر ہے۔ آپ کو اور میرے کو بس یہ کام کرنا ہے کہ اخبار یعنی کہ نیوز پیپر اٹھانا اور پڑھنا، یعنی کہ آپ اخبار پڑھتے جاؤ اور اخبار آپ کو بتاتے چلے جائیں گا کہ کیا کیا یہ دنیا میں غلط سلط چیزاں ہو رہی۔ آج اگر آپ اخبار پڑھیں گے تو آپ کو یہ باتیں نظر آئیں گی۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو مصیبتیں ہیں، کوئی بھی مصیبت سے بچنے والا نہیں ہے۔ آنسواں ہمارے آنکھوں سے بہتے رہیں گے۔ آنسواں بہنا سارے کائنات کا ایک حصہ ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصیبتیں، گناہ، پریشانیاں یہ سب نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ خدا کے حکموں کے خلاف جب انسان جاتا ہے تو انہیں خدا کے خلاف گناہ کرتا ہے، اور گناہ کا نتیجہ دکھ، پریشانی، تکلیف وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم یسایہ نبی کی کتاب باب 48 اور اس کی آیت 22 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ میرے بھائی، ایک اور مرتبہ یہ آیت کو سنو ذرا غور سے، وہ بھی خداوند فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ میرے بھائی، آدمی جو ہے گناہ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم امن کے شہزادے کے بغیر 1000 برس نہیں گزار سکتے۔ آدمی جو ہے یہ دنیا میں بغیر امن کے شہزادے کے امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کے زندگی میں مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور خدا پرستوں کے زندگی میں مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور خدا کے فرزندوں کے بھی جو ہے زندگی میں مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ بعضی وقت خدا کے فرزندوں کو ان کے غلطیوں کے وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ بعضی وقت ہمارے زندگی میں مصیبتیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہماری تربیت کر رہا ہے تاکہ ہم ہمارے غلطی کا احساس کریں اور روحانی طور سے ترقی پائے۔ عبرانیوں کا خط باب 12 اور آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ اور عبرانیوں کا خط باب 11 اور آیت 24 اور 25 میں لکھا ہوا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ میں بدسلوکی کا برداشت کرنا زیادہ پسند کیا۔ تو یہ جو ہے موسیٰ کے لیے ایک تربیت کا طریقہ تھا۔ اگر موسیٰ 40 برس بیابان میں رہ کے مصیبتیں نہیں اٹھاتے تو خدا ان کا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اور ترسوس کے سول بھی، جو کہ ایک جوان فرسی تھے، خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لائے، اور خدا ان کے بارے میں بولنے کو لگا، جہاں اعمال کی کتاب باب 9 اور آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ خدا واقعی میں ان کو جو ہے ایک گرنی کی چکی میں لے کے گیا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں کے ذریعے سے خدا ہماری تربیت کرتا ہے۔ بعضی وقت ہمارے زندگی میں مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم کو سکھائے کہ صبر کے ساتھ کیسا رہنا اور خدا پہ بھروسہ کیسا کرنا۔ یعقوب اپنے خط میں لکھتے ہیں، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ میرے بھائی اور بہن، دوسرے وقتوں پہ ہم کو مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کیونکہ خدا
ہم کو سینڈ پیپر پہ ڈال رہا ہے تاکہ جہاں جہاں کھرکھراپن ہے وہاں چکنا ہو جائے. ویسا ہم یہ چیز ایوب کے زندگی میں آگے چل کے دیکھیں گے. جب ایوب یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا ان کو سینڈ پیپر پہ ڈال رہا ہے، اور ہم باب 23 اور اس کی آیت 10 پڑھیں گے تو ایوب بولتے ہیں، لیکن وہ اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے. جب وہ مجھے ٹالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. تو یہاں ایوب محسوس کرے کہ خدا ان کو سینڈ پیپر پہ اس لیے ڈالا ہے تاکہ ان کو چکنا کرے. ویسا جو کھرکھراپن ان کے زندگی میں آ گیا ہے وہ کھرکھرے پن کو نکالے. ویسا بعضی وقت خدا ہمارے زندگی میں مصیبتوں کی اس لیے اجازت دیتا تاکہ ہم ہماری آنکھ اس پہ رکھے. جب ہم خوشحال رہتے ہیں تو ہماری آنکھ خدا سے ہٹ جاتی ہے، اور ہمارے ہٹے ہوئے آنکھ کو اس پہ لانے کے لیے خدا ہمارے زندگی میں مصیبتوں کی اجازت دیتا ہے. تو خدا کے فرزندوں کو مصیبتیں آنا ایک اچھی وجہ ہے. الیفز صحیح تھے جب انہوں بولتے ہیں کہ جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو اڑتی ہیں ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے. اب ہم پڑھیں گے آیت 8 سے 16 تک. لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا. جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے وہی زمین پر میں برساتا اور کھیتوں میں پانی بھیجتا ہے. اسی طرح وہ فرعونوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے اور ماتم کرنے والے سلامتی کی سرفرازی پاتے ہیں. وہ عیاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصود کو پورا نہیں کر سکتے. وہ ہوشیاروں کو انہی کی چالاکیوں میں پھنساتا ہے اور ٹیڑے لوگوں کی مشورت جلد جاتی رہتی ہے. انہیں دن دہاڑے اندھیرے سے پالا پڑتا ہے اور وہ دوپہر کے وقت ایسے ٹٹولتے پھرتے ہیں جیسے رات کو. لیکن مفلس کو ان کے منہ کی تلوار اور زبردست کے ہاتھ سے وہ بچا لیتا ہے. سو مسکین کو امید رہتی ہے اور بدکاری اپنا منہ بند کر لیتی ہے. پیارے بھائی بہن، یہاں الیفز کیا بول رہے ہیں اور انہوں بہت ہی خوبصورتی کے طریقے سے بول رہے ہیں. کیا خدا وفادار ہے؟ کیا خدا اچھا ہے؟ کیا خدا راست ہے؟ بالکل میرے بھائی اور بہن، خدا جو ہے وفادار ہے، خدا اچھا ہے اور خدا راست ہے. مگر یہ جو ہے ایوب کے مصیبت کے جڑ تک نہیں پہنچتا ہے. ایسا دیکھا گیا تو جو ہے الیفز ایوب سے بھی بات نہیں کر رہے. آیت 17 میں انہوں بولتے ہیں، دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے، اس لیے خدا کی تعریف کو حقیر نہ جان. پیارے بھائی بہن، یہ آیت جو ہے کئی مرتبہ استعمال ہوئی ہے. لوگ جب پیغام دیتے ہیں بار بار یہ آیت کا استعمال کرتے ہیں. تو الیفز جو ہیں ایوب پہ حملہ کرنے کے لیے یہ بات کا استعمال کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کون ہوتے دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے؟ کیا آپ کے پاس آسمان میں ٹیلی فون ہے کیا؟ کیا خدا آپ کو چند روئے ظاہر کرا ہے کیا؟ پیارے دوست، بعضی وقت آپ دوسروں کے مصیبتوں کے بارے میں نہیں بات کر سکتے، نہ کوئی دوسرا آپ کے مصیبتوں کے بارے میں بات کر سکتا ہے. حالانکہ یہاں جو باتیں الیفز بولے ہیں وہ باتیں سچ ہیں، مگر یہ باتیں یعقوب پہ استعمال نہیں ہو سکتی. آیت 18 پڑھیں گے، کیونکہ وہی مجروح کرتا اور پٹی باندھتا ہے، وہی زخمی کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں. میرے بھائی اور بہن، خدا کی یہ کتنی اچھی تصویر ہے. آیت 19 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی. پیارے بھائی بہن، آپ اگر غور کریں گے تو یہ 7 کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے پھر سے امثال کی کتاب باب 6 اور آیت 16 میں استعمال ہوا ہے. اور بلکہ جب سارے بائبل میں
استعمال ہوا ہے۔ یہ صرف شاعری کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے 7۔ یہ کاملتا کا نمبر نہیں ہے، بلکہ یہ نمبر 7 پورا ہونے کا نمبر ہے۔ مثال کے طور پہ 7واں دن ہفتے کا آخری دن ہے، تو یہاں جو 7 کا نمبر استعمال ہوا ہے پورا کرنے کا نمبر ہے۔ آیت 20 اور 21 پڑھیں گے۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے، تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا یہ 7 مصیبتوں سے آپ کو چھڑائے گا۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا۔ دوسری بات، لڑائی میں تلوار کی دھار سے۔ تیسری بات، تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور چوتھی بات یہاں یہ دکھائی جاتی ہے کہ اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ 4 مصیبتیں ہوئے۔ اب ہم آیت 22 پڑھیں گے۔ تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا، اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ تو 5ویں مصیبت سے خدا جو بچائیں گا وہ ہے تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا، اور 6ویں مصیبت سے جو خدا چھڑائیں گا وہ ہے زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم 6 مصیبتیں دیکھیں جس سے ہم کو خدا چھڑاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 23 سے 26 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے، اور تو اپنے مسکن میں جائے گا، اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا۔ تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی، اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برومند ہوگی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آخری مصیبت ہے موت۔ الفظ جو ہیں موت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم استقبال کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ 7 مصیبتیں دیکھیں جس سے ہم کو خدا چھڑاتا ہے۔ اب ہم آیت 27 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ دیکھ، ہم نے اس کی تحقیق کی، اور یہ بات یوں ہی ہے، اسے سن لے اور اپنے فائدے کے لیے اسے یاد رکھ۔ تو اس کے ساتھ الفظ کی پہلی بات چیت ختم ہوتی ہے، اور الفظ کے یہ بات چیت سے ایوب کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ الفظ کی یہ بات چیت ایوب کے ضرورت کو پوری نہیں کری۔ الفظ کی کوئی بات بھی ایوب کے دل کو نہیں چھوئی، بلکہ ایوب پریشان ہو گئے، اور ان کو خبردار کیا گیا، اور ان پہ ترس کھانے کے لیے انہوں پکارتے ہیں، انہوں رحمت کے لیے پکارتے ہیں، اور انہوں مدد کے لیے پکارتے ہیں، کیونکہ الفظ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 5، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 6 اور 7۔ اور باب 6 اور 7 کا جو مضمون ہے وہ ہے الفظ کو ایوب کا جواب۔ ہم اٹھائیں گے باب 6 اور پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ تب ایوب نے جواب دیا، کاش کی میرا کرنا تولا جاتا، اور میری ساری مصیبت ترازو میں رکھی جاتی۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ایوب الفظ کے سامنے ایک دکھ بھری تصویر رکھتے ہیں۔ الفظ سے ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں بے حد تکلیف میں ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔